کے دن آنکھیں بند کر کے اللہ کا یہ نام پڑھ لیں، آنکھ کھل جانے سے پہلے ہی دولت سامنے پڑی ہوگی۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا مجرب اور خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے آپ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمام لوگ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پیر کے دن صبح اٹھ کر یہ تسبیح پڑھ کے دیکھ لینا۔ دنیا کے جس کونے میں موجود ہو، صبح جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے 30 سیکنڈ کا وقت نکال کر زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لینا۔ ناظرین، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کا وظیفہ ہے، جسے پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت وسعت ہوگی۔ اللہ اس میں ذاتی ہے، باقی تمام اسماء مبارک کے صفاتی نام ہیں۔ اس اسم مبارک کی برکت سے باطنی طہارت اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، انسان کے ایمان کو جلا ملتی ہے اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، نیز حصول مقاصد میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو ان ناموں کو اس سے پکارا کرو اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں۔ عنقریب انہیں ان اعمال بد کی سزا دی جائے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ اسی کا اسم ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، گویا تم اسی کا اثبات کرو اور باقی سب جھوٹے معبودوں کی نفی کر دو۔ اس کے لیے اور بھی بہت خوبصورت نام ہیں جو اس کی حسن و جمیل صفات کا پتہ دیتے ہیں۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحم فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم اور سلامتی دینے والا ہے، امن و امان دینے والا ہے اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، محافظ و نگہبان ہے، غلبہ و زبردست والا ہے، زبردست عظمت والا ہے، سلطنت و کبریائی والا ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا یعنی ایجاد فرمانے والا ہے، صورت عطا فرمانے والا ہے۔ الغرض سب اچھے نام اسی کے ہیں، اس کے لیے وہ سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ بڑی عزت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریز کیا کریں اور رات کے بقیہ طویل حصے میں اس کی تسبیح کیا کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100، جو شخص ان کو شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ بے شک وہ ذات پاک ہے اور پاک عادات کو پسند کرتی ہے۔ امام ابو نعیم اور ابن مردویہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 100 نام ہیں، سوائے ایک نام کے جو شخص ان کے ذریعے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ امام دارقطنی نے غرائب میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو پڑھتا رہا جنت میں داخل ہوگا۔ زیادہ میں بڑی بات کرتی نہیں، دوپہر یا شام تک زندگی میں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ لوگ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ آج تک اگر میرے بھائیوں، میری بہنوں، کسی وظیفے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا، آپ کی پریشانیاں اگر دور نہیں ہوئیں، آج تک آپ کی جیب میں پیسہ نہیں آیا، آپ لوگوں کے جیسے پہلے حالات تھے ویسے ہی اب ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ایک دن کے اندر آپ کی قسمت بدلے، آپ کے نصیب بدلیں، قسمت کے بند دروازے وظیفہ پڑھتے ہی کھل جائیں، حاجتیں فوراً پوری ہوں، مرادیں پوری ہوں، خوشیاں ہی خوشیاں آپ کے مقدر میں آنا شروع ہو جائیں، تو اپنی بہن کے بتلائے ہوئے طریقے پر صبح جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے سب سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھنا۔ یہ عمل آپ کی زندگی کا سب سے آسان وظیفہ ہوگا۔ اس سے زیادہ آسان اور اس سے زیادہ آزمودہ عمل آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا۔ دولت اور پیسہ ہاتھوں میں آئے گا، سارا دن ساری زندگی پیسہ ختم نہیں ہوگا، گن گن کر تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنی دولت اللہ پاک آپ کو دیں گے کہ بانٹتے پھرو گے، بانٹنے سے بھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر دولت کو آپ سے محبت نہ ہو جائے نا،
تو پھر مجھے کہنا، کیونکہ یہ میرا ذاتی آزمودہ عمل ہے اور میں آپ کو 101% گارنٹی سے کہتی ہوں اس وظیفے کے بارے میں، یہ وظیفہ جس کو بھی میں نے اپنی زندگی میں بتایا، چاہے میری بہنیں ہوں چاہے میرے وہ بھائی ہوں، انہوں نے یہ وظیفہ کیا اور وہ دولت مند ہو گئے۔ آپ لوگ اگر پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے آپ لوگ جس ملک سے ہیں، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جیسے ہی رات ہو آپ لوگ سو جائیں، صبح آپ کی آنکھ کھلی، اٹھتے ساتھ سب سے پہلے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اٹھتے ساتھ ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اگر مثال کے طور پر صبح اٹھ کر آپ لوگ بھول گئے ہیں تو پھر آپ پیر کے دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، پھر اس صبح آپ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، پھر اگلی صبح اسی طریقے سے آپ لوگ سب سے پہلے کوشش کرنا آنکھ کھلتے ہی یہ وظیفہ پڑھیں اور ایک صبح پڑھ لیں۔ اپنے زندگی میں تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے، سکون سے آدھا منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں، ایک دن کے عمل سے کروڑوں ملیں گے۔ اگر روزانہ صبح پڑھیں گے تو پھر اندازہ لگائیں کہ آپ لوگ کہاں پہنچیں گے۔ کسی کو دنیا جہاں کی دولت بھی دو گے نا تو بھی کوئی آپ کو یہ سچا وظیفہ نہیں بتائے گا۔ آپ کی جیب، آپ کی ساری الماری، آپ کی دکان، آپ کی زندگی پیسوں سے بھر جائے گی، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ جس طرح لوگوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا اور آج تک جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں، آپ بھی بالکل اسی طرح جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی میں نے آپ کو کوئی ایسا وظیفہ بتایا کہ ہمارے حالات ایک دن کے اندر اندر بدلے، ہماری قسمت ایسی بدلی کہ ہمیں آج تک یقین نہیں آ رہا۔ آپ لوگ خود کہو گے ابھی آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا، لیکن جب صبح اٹھ کر اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھو گے نا، آپ کو اپنی بہن کی باتوں پر تب ہی یقین آئے گا کہ واقعی آپ نے کوئی ایسا وظیفہ بتایا کہ ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ گئیں۔ آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، فوری کوئی بڑی رقم چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی حاجت ہو، یہ وظیفہ پڑھنا، اور چھوٹی سے صحیح لیکن دعا ضرور مانگنا۔ آپ کا مسئلے مسائل، حاجتیں، مرادیں ہوں، وظیفہ جیسے ہی ختم ہو فوراً دعا ضرور مانگیے گا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہو، جب دعا مانگنے کا وقت آتا ہے تو آپ لوگ فٹافٹ نکل لیتے ہو، بس ہم نے پڑھ لیا، عمل بہت ہے۔ دعا آپ کو لازمی کرنی ہے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو خاص خاص حاجتیں ہیں، ان کے لیے آپ لوگ دعا مانگ لیں۔ کوئی اس میں زیادہ وقت والی بات نہیں ہے، آدھا منٹ آپ کو وظیفے میں لگانا ہے، آدھا منٹ آپ لوگ دعا مانگ لیں، بات ختم۔ ناشتہ کریں، کام پر جائیں، پھر دیکھیں معجزات، اپنی زندگی میں دولت کو آتے ہوئے دیکھیں، خوشیاں دیکھیں۔ تمام بھائی بہن دوست احباب چاہے ایک صبح پڑھیں چاہے روزانہ صبح پڑھیں، اور اگر آپ کا دل مطمئن ہو، دل مانے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں خوشی ملتی ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھنا شروع کر دیں۔ اب تک اگر ویڈیو سکپ کرتے آئے ہیں تو براہ کرم اب مت کاٹیے گا، کیونکہ اب میں آپ کو بڑا ہی خاص صبح والا عمل بتلانے لگی ہوں۔ ایک ایک بات بڑی ہی غور سے، بڑی ہی توجہ سے سمجھیے گا، اور اسی طریقے سے توجہ سے، دل سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے، سوالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، ہمارا کام بنے گا یا نہیں بنے گا، تو آپ لوگ اس طرح کے سوالات رکھو گے تو کبھی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ رزق، دولت، زندگی، موت، سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں ہو تو وہ کچھ بھی نہ دے کسی کو، لیکن سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ آپ لوگ مانگ کر دیکھیے گا، یہ وظیفہ پڑھ کے مجھے پورا بھروسہ ہے، اور میں جب بھی یہ وظیفہ صبح کے وقت میں نے جب بھی یہ وظیفہ پڑھا، اللہ پاک نے غیب سے میری اتنی مدد کی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ خالی جھولی میری جب بھی ہوئی، میں نے یہ وظیفہ پڑھا، میری جھولی پیسوں سے بھر گئی۔ اللہ پاک نے ایسی ایسی جگہ سے میری غیب سے مدد کی کہ میرے تمام مسائل حل ہو گئے۔ تو آج آپ لوگوں کو وہ وظیفہ بتانے لگی ہوں، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ تو آئیے میرے بہنوں، آئیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماں، اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب آپ وظیفہ شروع کرنے لگیں تو آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی،
یہ نہ ہو کہ آپ وظیفہ بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کا دھیان وظیفے کی طرف نہیں ہے، آپ ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں یا موبائل فون چلا رہے ہیں، یا ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، ادھر ادھر گھومے پھر پڑھنے لگ گئے۔ ایسا آپ کو بالکل نہیں کرنا۔ یہ بات میں آپ لوگوں کو اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ آپ کو وظیفہ پورے دھیان سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کرنا ہے۔ جب آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ وظیفہ کریں گے تو آپ کو وظیفہ ضرور اثر کرے گا۔ تو دوستوں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینی ہے 3 بار۔ آپ لوگوں نے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ تعالی علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو ایک مرتبہ آپ لوگ وہ درود پاک پڑھ لیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی حصول ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جن بھائی بہنوں کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا وہ سن کر پڑھ لیں، اور صبح جب یہ عمل کریں اچھی طرح ذہن میں وظیفے کو یاد کر کے یہ پورا عمل کریں۔ 2-3 چھوٹے چھوٹے آسان سے وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح سمجھاؤں گی۔ اس وظیفے کا معمول رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ وسعت رزق سے نوازے گا اور وہ شخص فکر و فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو ظاہری و باطنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اس کی برکت سے قیدی کو خلاصی ملتی ہے اور مریض کو شفا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے پیارے ناظرین، یہ وظیفہ ہے یا مقیتو یا مقیتو یا مقیتو۔ یا مقیتو کا وظیفہ تمام بہن بھائی دوست احباب صبح کا یہ جو عمل ہے اس میں پہلے نمبر پر آپ لوگ یا مقیتو کا وظیفہ پڑھیں گے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، جیسا آپ کو مناسب لگے اس طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ تمام میری بہنیں اور تمام میرے بھائی صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ وظیفہ بھی بڑا ہی خاص ہے، بڑا مجرب ہے۔ صبح کا جو عمل ہے اس میں 2 نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ تمام بہن اور بھائیوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ جیسے ہی آپ لوگ جب یہ وظیفہ شروع کریں، 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 11 مرتبہ یا مقیتو کا وظیفہ پڑھ لیں، تو دوسرا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو کا یہ وظیفہ میرے بہن بھائی دوست احباب صبح کے اس عمل میں دوسرے نمبر پر پڑھیں گے۔ اس وظیفے کو بھی آپ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلا وظیفہ 11 مرتبہ پڑھ لیا جو آپ کو یا مقیتو کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور دوسرا وظیفہ یا کبیرو کا وظیفہ یہ بھی آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ بھی سمجھ لیں کس طرح پڑھنا ہے، کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخری تک سمجھیے گا کہ کرنا کیا ہے۔ وظیفہ سن کر فوراً چلے مت جائیے گا کہ ہمیں عمل سمجھ میں آ گیا ہے، پوری آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، پورا عمل سمجھیے گا، پھر جائیے گا اور پوری ترتیب سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ فوری طور پر فائدہ ہوگا۔ 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے تو تیسرے نمبر پر جو وظیفہ صبح کے اس عمل میں آپ کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ یہ وظیفہ آخری وظیفہ اور تیسرا وظیفہ یا رزاقو کا تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں۔ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھتے رہیں۔ یا رزاقو 21 مرتبہ جب آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ فوراً پہلے تو 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل شروع کرتے اور ختم کرتے وقت درود پاک پڑھ لیں۔ تو اب آپ کو کرنا یہ ہے، آپ لوگوں کو ناشتہ کرنا ہے تو جو بھی چیز آپ کھا رہے ہوں، چائے پی رہے ہوں یا کچھ کھا پی رہے ہوں، اس پر 1 مرتبہ دم کر دیں۔
چائے ہو چائے پر بھی دم کر دیں، روٹی ہو روٹی پر بھی دم کر دیں، جو چیز ساتھ میں پڑی ہو اس پر دم کر دیں، یعنی کہ پھونک مار دیں اور اسی وقت آپ لوگ ناشتہ کر لیں۔ سکون سے بیٹھ کر اور ناشتہ کرنے کے بعد آپ لوگ سکون سے دعا مانگ لیں، جو بھی حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، ساتھ تمام مسائل کے لیے، حاجتوں کے لیے اللہ پاک سے دعا ضرور کر لینا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہوگا، آپ کام پر جائیں، جہاں جانا ہو جائیں۔ اس عمل کو ایک صبح کریں، روزانہ صبح کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، عمل کی اجازت میں دے چکی ہوں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیں گے۔ تو ناظرین دوستوں، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کو اجازت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔